بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 152 اور 153، یہ دونوں آیات قرآن مجید کی عظیم الشان آیات میں سے ہیں۔ ویسے تو اللہ کا ہر لفظ اور اس کے کلام کا ہر حرف قابل تعظیم ہے اور باعث برکت ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو زندگی بھر مستقل اور ہمہ وقت ہمارے دل و دماغ میں تازہ رہنی چاہیے، اور یہ دونوں آیات انہی میں سے ہیں۔ رب ذوالجلال یہ فرماتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کرنے کے بعد، کیونکہ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ نے اپنے رسول کی بعثت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ایک رسول تمہارے لیے بھیجا ہے جو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں تمہارا تزکیہ کرتے ہوئے تمہیں تعلیم میں آگے بڑھاتا ہے، تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس تذکرے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے یہ دو آیات ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی آیت جو ہے وہ ہے فاذکرونی اذکرکم۔ اس کا ایک ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، لیکن جب قرآن مجید کی دیگر آیات اور اللہ رب العزت کا اپنی مخلوق کے ساتھ اور بطور خاص انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس پر غور کیا جائے تو پھر ترجمہ اس کا تھوڑا سا بدلنا چاہیے، اور بدلتا ہے، لیکن اس معمولی سے ترجمے کو بدلنے کی بنیاد پر انسان کی زندگی پوری کی پوری بدل جاتی ہے۔ اس کا انداز، اس کے غور و فکر کے طریقے، اس کے کام کرنے اور کردار مختلف اپنانے کے جو انداز ہیں، ان سب میں ایک بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور وہ ترجمہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یاد کرنا ایک ایسا عمل ہے جو مختلف اوقات میں انسان کبھی کبھار کرتا رہتا ہے۔ کبھی صبح یاد کر لیا، کبھی شام میں یاد کر لیا، یا 5 نمازوں میں اسے یاد کر لیا، یا جب کوئی مصیبت آئی تب اسے یاد کر لیا، یا جب کوئی ضرورت پڑی تب اسے یاد کر لیا۔ تو یاد کرنے کا عمل یہ اوکیجنل ہے، مختلف حالات اور اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق یاد کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا ایک ایسا عمل ہے کہ جو دل و دماغ کا حصہ بن جاتا ہے، سوچ و بچار کا، خیال کا حصہ بن جاتا ہے، اور ہم اپنی دنیا میں جس سے جتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں اس کے حوالے سے یاد رکھنے کا جو معنی ہے وہ اتنا ہی زیادہ بہتر سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی سب سے بہترین، اور میں پورے اعتماد اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی زمین پر جو سب سے قریب ترین اور مضبوط ترین رشتہ ہے وہ ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو یاد کرتے نہیں ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کو یاد رکھتے ہیں۔ ہر لمحے، ہر موقع پر کسی بھی بات میں ذرا سی تاخیر ہو جائے اور خبر میں ذرا سی دیر ہو جائے
تو ایک طرح کی بے قراری شروع ہو جاتی ہے، فوراً بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے، رابطے شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنا چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادہ وابستہ ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس کی یاد انسان کو اپنے حصار میں لیے رکھتی ہے۔ کیا آپ نے اور ہم نے بارہا ایسا نہیں دیکھا کہ ماں اپنے بچوں کو ایک لمحے کے لیے نظر سے اوجھل پالے تو اس کی فوراً بے قراری شروع ہو جاتی ہے، پورے گھر میں ڈھونڈیا پڑ جاتی ہے، نہ ملے تو پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر آس پاس ایک طوفان مچا دیا جاتا ہے کہ بچہ کہاں گیا۔ بچہ بڑا بھی ہو جائے، انتہائی بڑا بھی ہو جائے اور وہ بچوں والا بھی ہو جائے تو ماں باپ اپنے بچوں کو اسی طرح یاد رکھتے ہیں۔ اپنے اسکول سے، اپنے دفتر سے، اپنے کارخانے سے، کسی دوسرے شہر سے آتے ہوئے ذرا سی تاخیر ہو جائے تو ہر 10-15 منٹ کے بعد آج کل موبائل چلتا ہے، گھنٹی بجتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ اب کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ گئے، کب تک پہنچ جاؤ گے۔ اسے کہتے ہیں یاد رکھنا۔ اور وہ ماں باپ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، لیکن اپنے بچوں کے ساتھ ان کی یاد وہ قائم رہتی ہے، وابستہ رہتی ہے۔ بظاہر ان کے ہاتھ کچھ اور کام کر رہے ہیں، لیکن دل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کے ساتھ محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو انتہائی زیادہ مقدس اور محترم بنایا، اور ہم اپنی زندگی میں اس کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں، اور دہرانا بھی چاہیے۔ ہمارے والدین کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بہن بھائیوں کی مجلس جب بھی ہوتی ہے تو اس میں یہ جملہ میں لازماً کہتا ہوں کہ اب وہ چلے گئے کہ جو پوچھا کرتے تھے کہ کب آؤ گے، اب وہ چلے گئے کہ جو پوچھا کرتے تھے کہ کیا کھایا تھا اور آج کیا کھانا ہے، جنہیں ہر گھڑی اپنے بچوں کی، چھوٹے ہوں یا بڑے، ان کی فکر رہا کرتی تھی۔ اسے کہتے ہیں یاد رکھنا۔ پھر زندگی کے مختلف تجربات میں یہ بات اور آگے بڑھتی ہے۔ جب بچیوں کی شادی کی تو اس کے بعد یہ احساس پھر ایک دفعہ پوری قوت کے ساتھ نمودار ہوا۔ پھر اس کی ایک ایک بات کو یاد کر کے آپس میں تذکرہ کرنا کہ جب وہ تھی تو ایسا کیا کرتی تھی، یہ کیا کرتی تھی، یہ پسند کرتی تھی۔ سامعین گرامی، یہ دنیا میں محبت کے وہ رشتے ہیں جنہیں ہم اپنے گھروں میں دیکھتے رہتے ہیں، جن سے ہم وابستہ ہیں، اور اس میں اس بات کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یاد کرنا کیا ہوتا ہے اور یاد رکھنا کیا ہوتا ہے۔ اور ماں باپ کے مقابلے میں اللہ رب العزت کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے وہ کئی ہزار نہیں، کئی کروڑ گنا زیادہ ہے، یعنی اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ماں باپ تو ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں جو کسی موقع پر اپنے بچوں کو عاق بھی کر دیتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اپنی جائیداد سے محروم بھی کر دیتے ہیں، بول چال بند بھی کر دیتے ہیں، ان کی ضروریات کو روک بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارا رب، ہمارا پروردگار، وہ ہمارے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے، ہم اس کی نافرمانیاں کرتے رہیں، چاہے وہ نافرمانی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ کی عطا قائم رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی مہربانی جاری رکھتا ہے، قدم قدم پر اس کا ثبوت اور ایک ایک موقع پر اس کی دلیل سامنے آتی ہے۔ ہمارے ایک عزیز گزشتہ کچھ ایام میں بیمار ہوئے، کرونا کی شدید اس کیفیت میں داخل ہو گئے، آکسیجن بہت ہی ڈاؤن ہو گئی، ہاسپٹل نے سلنڈر لگا دیے آکسیجن کے، 10 دن سلنڈر لگا اور کئی لاکھ روپے ہاسپٹل والوں نے وصول کیے۔ تو پھر اس نے کہا ایک دن سوچ کر کہ کیا ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ جس آکسیجن کو، جس سانس کی آمد و رفت کو
ہم مفت سمجھتے تھے، جب اس کی قیمت دینا پڑی تو ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ رب اگر ہمیں آکسیجن فراہم کر رہا ہے، سانس کی آمد و رفت جاری ہے، دل کی دھڑکن موجود ہے، خون کی گردش ہو رہی ہے، اور جسم کے اعضاء سارے کے سارے اپنے اپنے فنکشنز پورے کر رہے ہیں، تو ہر ایک عضو یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں یاد کر رکھا ہے اور وہ تمہیں یاد رکھے ہوئے ہے، تبھی تو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی چیز کمزور پڑ جائے یا اوجھل ہو جائے تو تب اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے سامعین گرامی، اللہ نے کہا کہ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور وہ تو ایک لمحے میں اور ایک کیفیت میں تو رکھ ہی رہا ہے۔ ہم اللہ کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، یہ یاد کرنے کی ایک صورت ہے۔ نماز پڑھ لی، تسبیحات پڑھ لیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لی، یا کبھی اس کا تذکرہ کر دیا۔ لیکن یاد رکھنا یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ میرا رب اس کام کو پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جب یہ احساس بڑھتے بڑھتے اس درجے میں پہنچ جائے گا کہ کوئی بھی کام اس احساس کے بغیر نہ ہو، تو پھر وہ کیفیت ہو جائے گی جو اللہ نے اپنے رسولوں کو عطا کی اور اپنے اولیاء کو عطا کی، اپنے محبوب بندوں کو عطا کی، کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب وہ اپنے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ میں نے اس کا تذکرہ اور بھی کئی مجالس میں آپ کے ساتھ بھی ممکن ہے بارہا کیا ہوگا۔ پاکستان کے ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک مصرع ہے، لیکن مصرع کیا ہے؟ اس پوری آیت کا اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل او دم کافر، یعنی جو سانس اور جو لمحہ غفلت میں گزرا ہے وہ اللہ کے انکار میں گزرا ہے۔ ایک طرح کی کفر والی کیفیت ہے کہ جب بندہ اپنے اللہ سے غافل ہو جائے۔ اس لیے ہر لمحے اپنے آپ سے یہ پوچھتے رہنا چاہیے، اور کیا کرم ہے اللہ کا اور کتنی عظیم الشان رحمتیں ہیں کہ اس نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے تمام اسباب موجود ہیں، مہیا ہیں، لیکن اچانک خیال آتا ہے کہ یہ کام تو میرے رب کو پسند نہیں ہے، اور وہ اس کام سے رک جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے بھی باقاعدہ اجر لکھ دیا جاتا ہے، نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ بازار میں چلتے ہوئے اچانک کسی عورت پہ نظر پڑی، شیطان کہتا ہے کہ اور دیکھو، لطف اندوز ہو جاؤ۔ اسی لمحے یہ خیال آ گیا کہ نہیں، میرے رب نے اس چیز سے منع کیا ہے اور میرے اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ جس نے اپنی نگاہیں جھکا لی اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر لی، اللہ اس بات پر بھی اسے اجر عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا، اپنا موبائل آن کیا، اچانک ایک بیہودہ تصویر آ گئی، فوراً احساس ہوا کہ نہیں، میرا رب اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فوراً اسے ڈیلیٹ کر دیا یا اسے آگے بھیج کے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا۔ یہ نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات پر اجر ملتا ہے۔ یہ اللہ کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور پھر یہاں سے بات شروع ہو کر زندگی کے سارے معاملات، آپ کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں، آپ کسی کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں، آپ کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں، آپ کسی سے کوئی مشورہ کر رہے ہیں یا کسی کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ کسی مجلس میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں یا کسی مجلس میں کسی دوسرے کی بات کو سن رہے ہیں، ہر لمحے ایک مرکزی نقطہ ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ کیا میرا رب اس کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بس جیسے ہی یہ احساس اندر روشن ہوگا، آپ کا
تعلق اپنے رب سے جڑ جائے گا، اور جس کا تعلق اپنے رب سے جڑ گیا اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کی برائیاں ختم کی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بھی اسے پھر یاد کرنا شروع کر دے گا، اور وہ کر ہی رہا ہے۔ ایک بڑے درجے میں تو وہ کر ہی رہا ہے، لیکن پھر اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یاد کرنے کا ایک دوسرا انداز ایک اللہ والے نے یہ سمجھایا، قرآن مجید کی آیات یہی بتاتی ہیں، لیکن اللہ کے وہ نیک بندے جن کے دل روشن ہوتے ہیں، جن کے عمل پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ حکمتیں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھایا کہ یاد رکھنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ میں ایک چیز چاہتا ہوں اور میرا اپنا خیال یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے مل جانی چاہیے، یہ پلاٹ مل جانا چاہیے، یہ پیسے مل جانے چاہیے، یہاں رشتہ ہو جانا چاہیے، یہ کام مجھے مل جانا چاہیے، یہاں ملازمت ہو جانی چاہیے، اتنا فائدہ مجھے مل جانا چاہیے۔ یہ سب انسان کی اپنی خواہشات، اس کے ارادے ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک جائز سٹرگل، جدوجہد، کام، محنت، یہ تو اس نے کرنی ہی کرنی ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، بندہ ہونے کے ناطے سے ہم نے یہ کرنا ہی ہے۔ لیکن جس نے اللہ کو یاد رکھنا ہے اسے ایک کام اور کرنا ہے، اور وہ یہ کہ جو وہ چاہ رہا تھا کسی بھی وجہ سے وہ اسے میسر نہیں آیا، ملازمت نہیں ملی، منافع وہ حاصل نہیں ہوا جس کی توقع تھی، جو چیز حاصل کرنا چاہ رہا تھا نہیں حاصل کر پایا، جہاں رشتے کی توقع تھی نہیں ہو سکا، تو اب اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے اللہ سے کہا جائے کہ اے میرے رب، تو میرے بارے میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، تو نے اگر یہ چیز مجھے عطا نہیں کی تو یقیناً اس میں تیری طرف سے میری بھلائی کی کوئی صورت ہوگی، تیری حکمت کو میں نہیں جانتا لیکن میرے معاملات کو تو جانتا ہے۔ اس پر پریشان ہو کر اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلنے کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ اس سے کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر یہ نہیں ملا تو تیری مرضی یہی تھی اور ہم تیری مرضی پر راضی ہیں، تیرے فیصلے پر راضی ہیں۔ جس نے یہ کہا اس نے اپنے اللہ کو یاد رکھا۔ ہم ایسا کرتے نہیں ہیں، میں بھی بے شمار موقعوں پر اس دکھ میں، پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہوں، آپ بھی ہو جاتے ہیں کہ اتنی محنت کی، اس کا میں حقدار بھی تھا لیکن پھر بھی مجھے دھوکہ دے دیا گیا، یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی، فلاں جگہ پر رشتہ کیوں نہیں ہوا، یہ منافع کیوں مجھے حاصل نہیں ہوا۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور یہی وہ نازک لمحہ ہوتا ہے کہ جب شیطان جو ہے وہ شکار کرنے کے لیے اپنی کمان کس لیتا ہے، اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اب کمزور لمحے میں ہے، اب یہ آسانی سے گرایا جا سکتا ہے، اور پھر وہ اسی لمحے شکار کرتا ہے کہ بس یار تم تو ایسے ہی ہو، کوئی یہ والا راستہ اختیار کرتے تو تمہیں یہ چیز مل جاتی، تم نے اپنائی نہیں، تم نے یہ کسی سے سفارش نہیں کروائی، فلاں بندے کو چند پیسے دے دیتے، یہ طریقہ اختیار کر لیتے۔ شیطان اسی لمحے شکار کرتا ہے انسان کو۔ لیکن جس نے اپنے اللہ کی رضا پر رضامندی کا اظہار کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بسا لیں اور اس کو رچا لیں اپنی زندگی کے اندر کہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، میں اسلام کے اللہ کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ جس نے اس چیز کو اپنی جان کا حصہ بنا لیا تو اس نے اللہ کو یاد رکھا، اپنی خوشی میں، اپنے غم میں، اپنی پریشانی میں، اپنی خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھا جائے گا تو یقیناً اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی رہے گی، اور وہ مہربانی کرتا رہتا ہے۔ بعض اوقات نہیں، بے شمار موقعوں پر ایسا ہوا، بے شمار موقعوں پر ایسا ہوا کہ آج وہ چیز جو میں حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ مجھے نہیں ملی، لیکن کچھ وقت کے بعد، وہ وقت اللہ کی قدرت میں ہے، اس کے علم میں ہے،
جب اس کے بدلے میں کوئی چیز میسر آئی اور انسان اس پہلی چیز اور اس بعد میں آنے والی چیز کا موازنہ کرنے لگا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب واقعی تو مجھ پر زیادہ مہربان ہے، آپ نے مجھے اس سے زیادہ بہتر چیز عطا کر دی، آپ نے اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر موقع عطا کر دیا، اور اگر وہ مجھے مل جاتا تو اس میں بہت سارے جو نقصانات ہیں اس سے میں بچ گیا، اور تو نے ہی مجھے بچا لیا۔ اور زندگی میں بارہا ہم نے ایسے تجربے کیے کہ وقتی طور پر پریشانی ہوئی، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کی بنیاد پر آنے والے کسی قریب کے لمحے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ بہتر مہیا کر دیا۔ اس توقع پہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیے۔ اور دیکھیے، دنیا میں ایک لفظ بولا جاتا ہے انسینٹیو، کہ یہ کام وہ کیوں کرے، کچھ تو انسینٹیو ہونا چاہیے۔ مختلف کمپنیاں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا مال اتنا بیچو گے تو تمہارا جو معاوضہ ہے اس میں اتنے پرسنٹیج کا ہم اضافہ کر دیں گے، یہ کام کرو گے تو گریڈ میں یہ اضافہ ہو جائے گا، یہ کام کرو گے تو یہ فائدہ تمہیں اور مل جائے گا، انسینٹیو۔ اور ہماری تجارت کی دنیا، لین دین کی دنیا اسی انسینٹیو کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اور بتائے ہوئے انسینٹیو پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے؟ دنیا میں کوئی کمپنی وعدہ کرتی ہے، بعد میں مکر جاتی ہے، کوئی شخص وعدہ کرتا ہے، بعد میں مکر جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت وہ ہستی ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کو بھولتا نہیں ہے، نظر انداز نہیں کرتا۔ اس کا انسینٹیو کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات بھری پڑی ہیں۔ دنیا میں تو لمحوں میں، مختلف اوقات میں فائدے انسان کو کبھی کبھار مل ہی جاتے ہیں، لیکن یہ بھی بندہ مومن کو، ایک ایمان والے فرد کو ہمیں بتا دیا، آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں ہماری چاہت کے مطابق وہ نہ ملے اور ساری زندگی ہی ایسی گزر جائے، لیکن اگر اللہ کو یاد رکھنے کا، اس کی شکر گزاری کا عمل ہم جاری رکھیں گے تو اس کا عظیم الشان انسینٹیو یہ ہے کہ اے مومن، اے میرے راستے پر ثابت قدم رہنے والے، میں نے تمہارے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جس کی وسعت زمین و آسمان کی وسعتوں سے زیادہ ہے، اور اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ ایمان والے کے لیے تو اس سے بڑا انسینٹیو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور مل ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے دنیا میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قدم قدم پر مسلسل ناکامی، مسلسل پریشانی ملتی رہتی ہے، بنتی رہتی ہے، اور شیطان اسے مایوس کرتا ہے، غلط راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا انسینٹیو جنتوں کی صورت میں، مسلسل اور ہمیشہ کی کامیابی کی صورت میں وہ دل و دماغ میں بسا لینا چاہیے کہ وہ رب تو دنیا میں ہی قرض چکا دیتا ہے، وہ ادھار رکھتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی چیز کو مؤخر کرتا ہے تو وہ اپنی حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے، اور وہ کسی بھی دنیا میں فرد، مومن تو بڑی بات ہے نا، کسی عام انسان جو اس کا ماننے والا بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت کا یہ حکم، فرمان قرآن مجید میں موجود ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر کوئی خیر کیا ہوگا، لازماً وہ اس کو دیکھے گا، یعنی اس کا بدلہ قیامت کے روز یا دنیا میں اللہ رب العزت اسے لازماً عطا کرے گا۔ اس حوالے سے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ایک بات کو تازہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ سیرت طیبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ، اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے مختلف واقعات کو کسی نہ کسی بہانے آپس میں شیئر کرتے رہنا چاہیے۔ یاد دہانی کے طور پر سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے۔ غزوہ بدر گزشتہ دنوں مطالعہ کر رہا تھا، کئی بار پہلے بھی پڑھا، لیکن پھر دوبارہ
ایک نیا لطف ملتا ہے، ایمان کی تازگی ہو جاتی ہے، جو کمزور ایمان ہے وہ نسبتاً مضبوط ہونے لگتا ہے۔ غزوہ بدر کی طرف روانگی ہے، اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں گا کیا میں واقعی جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اگر ایمان کی حالت میں تم اس جنگ میں شریک ہوئے اور اسی کیفیت میں تم مارے گئے تو پھر تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور جنت وہ ہے جو زمین و آسمان کی وسعتوں جیسی ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں، کھجوریں ہاتھ میں ہیں، اور پھر اچانک خیال آتا ہے کہ کھجوریں کھا کے جاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، بعد میں کھائیں گے۔ بس وہیں کھجوریں پھینکتے ہیں اور غزوے میں شریک ہو کر شہادت کا جام پیتے ہیں، اور اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں کہ دیکھو ابھی بات کی اور ابھی جنت میں داخل ہو گیا۔ ہزارہا واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس سے ملتے جلتے ہمیں ملتے ہیں کہ جنہیں جنت پر یقین ہے وہ پھر دنیا کی پریشانیوں سے پریشان نہیں ہوتے۔ ایک پریشانی کا وہ حصہ جو انسان کی فطرت اور اس کے مزاج کا حصہ ہے، اللہ رب العزت نے خود اس کی اجازت دے دی ہے۔ وہ مہربان رب ہے، اسے خبر ہے کہ یہ میرا بندہ کمزور ہے، پریشان ہوگا، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پریشان ہی نہیں ہونا، لیکن پریشان ہو کر غلط راہ پہ نہیں چلنا، پریشان ہو کر آنسو بہا دینا، پریشانی کی صورت میں غم کا اظہار کر دینا، اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن پریشانی کے عالم میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، شیطان کی راہ پہ چل جانا، اللہ کی نافرمانی کا کوئی راستہ اختیار کر لینا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے آج کی ملاقات میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 اس کو تازہ کر لیں۔ فاذکرونی، مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہر روز صبح بیدار ہو کر پہلے اپنے جسم کا جائزہ لیں، اگر جسم سلامت ہے اللہ کا شکر ادا کریں، بچے سلامت ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، گھر سلامت ہے اللہ کا شکر ادا کریں، پیسے موجود ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، کھانے کے لیے رزق موجود ہے اللہ کا شکر ادا کریں، دوست احباب موجود ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور سوچتے چلے جائیں، اور رات سونے تک قدم قدم پر آپ کو شکر ادا کرنے کا موقع ملتا رہے گا۔ اپنے اللہ کو یاد رکھیں، ہمارا رب ہمیں یاد رکھے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔